بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة فإن سجدوها في اچھی ذرا پڑھو، تیرے نال اور بھی بیٹھے نے۔ في الصلاة لم تجز لهم ولم تفسد صلاتهم ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لهما أجزأته السجدة عن التلاوتين فإن تلاها في غير الصلاة فسجدها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجدها ثانيا ولم تجزئه السجدة الأولى ومن اگے تو تھوڑا جا پڑھ دے۔ ومن كرر تلاوة سجدة واحدة بسم الله واحد أجزأته سجدة واحدة ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر سنا انہوں نے اور وہ نماز میں ہیں، سنی انہوں نے سجدے کی آیت ایک رجل سے، ایسا رجل جو نہیں ہے ان کے ساتھ نماز میں، ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, تو نہ سجدہ کریں یہ سجدہ نماز میں، یہ اندر کو سن کے نماز نہ کرنا۔ وجہ اس لیے کہ لأنہا وہ سجدہ جڑا انہاں دوجے بندے کو سنیا ہے وہ انہاں دی نماز دا نہیں، لیست بصلاتیۃ، پس ہوگا داخل کرنا اس سجدے کا نماز میں منہی ان ہو، کیونکہ نماز دے وچ جڑی شے نہیں انہوں نماز وچ داخل کرنا منع ہے۔ اور یہ تو کلیہ صاحب ککڑ بھی جان دے نے کیڑا بے جڑی شے نماز وچ نہیں داخل نماز داخل کرنی، یہ ککڑ بھی جان دے جے۔ اور وہ سجدہ واجب ہوا ہے کامل، جڑا نو سنیا ہے نا اندے کولوں انہاں تے واجب ہویا کامل، اور نماز وچ اے منع ہے، لہذا پس نہیں ادا ہوگا وہ کامل منہی کے ساتھ۔ اے وجہ ان دی اگے بھی لوڑ پینی اس گل دی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اچھا جی انہیں سجدہ کرن کے نہ کرن، اور سجدہ کریں وہ اس کا یعنی آیت سجدہ کا سجدہ نماز کے بعد جس لئے فارغ ہو جانا، وہ جڑا باہروں سنے ہیں ان دا سجدہ ہون کرن، کیوں سجدہ کیوں کرن؟ باوجہ صحت تلاوت کے بغیر منع کے، اینا ہوتے بندش کوئی نہیں تے ان دا تلاوت کرنا بھی صحیح ہے، تے نہ سن بھی لیا ہے، لہذا سجدے دا سبب پایا گیا تو سجدہ واجب ہو گیا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر سجدہ کیا انہوں نے اس کا آیت سجدہ کا، تو جے کر سجدہ مانا کرنے پس اگر کیا انہوں نے سجدہ تو مانا زیادہ واضح ہو جاندہ ہے جی۔ نماز میں تو نہیں کافی ان کو، تو جے کرے اسے تھا ہوتے سارے نماز چلے سجدے چلے گئے تے نہیں کافی، کیوں؟ بوجہ نقصان اس سجدے کے، یعنی کہ یہ ناقصہ ہے، اے جڑا کیتا نماز وچ اے ناقصہ ہے، باوجہ نہج کی جگہ کے، ایتھے سی کہ غیر نماز والی شے وچ داخل نہیں کرنی، اے منع سی تینا وچ، پس نہیں ادا ہوگا اس نہج کے ساتھ کامل، جڑا باہروں سنیا وہ کامل ہے، ایتھے نہیں ادا ہونا۔ والے ان ایک دوسری دلیل، اور اس لیے کہ وہ سجدہ نہیں ہے صلاتیہ، کیونکہ اور بندے پڑے ہیں، اور غیر صلاتیہ نہیں ادا ہوتا کس میں، پس پکا ہو گیا نقصان
اس کی ادائیگی کے ساتھ نماز میں، اور وہ جو واجب ہو صفت کمال کے ساتھ نہیں ادا ہوتا صفت بے اے وجہ زور دی نماز قضا ہوگی تو اسفرار دے وقت کیوں نہیں ادا ہو سکتی کہ ان دے آخری جز تک کامل وقت سی تو اے اسفرار والا ناقص وقت ہے. کو سمجھ آئی ہے؟ کنی واری پڑھی ہے کہ گل یار. اچھا جی یہ نہ اگر نماز وچ سجدہ کر دیتا ہے نماز تے اتنے کو حرج ہویا ہے کہ نہیں؟ سن دے ہو یہ نہ کرنا نہیں سی کر دیتا. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہیں فاسد ہوئی ان پر نماز فاسد اس لیے کہ یہ سجدہ جو کیا ہے یہ بھی افعال صلات سے ہے. سجدہ ہی ہے نا. اچھا کیونکہ نماز کے منافی کام کریں تو پھر نماز فاسد ہوتی ہے. تو یہ نماز کے اندر ہے. یہ ایسی جیسے ایک رکعت میں 3 سجدے کر دیں تو نماز فاسد ہو جائے گی. 2 رکوع کر دیں سجدہ صاحب پڑے گا نا. تو یہاں بھی سجدہ صاحب پڑ گئے. توجہ کریں اے تسی ظاہر الروایہ اور نوادر میں ہے کہ فاسد ہو جائے گی نماز اور یہ قول محمد ہے کہنے دی نماز جن کی کیتا ہے خارج صلات سجدہ سنیا تے وچ کر دیتا. اور اول قول ہے شیخین کا اور وہی اصح ہے. مسئلے اور اگر پڑھا امام نے آیت سجدہ کو وہ آیت سجدہ کے سنا اس نے اس کو اجنبی سے نماز میں اپنے فارغ ہونے سے پہلے نماز سے سجدہ کیا اس کا نماز میں اور اجزات اور کافی ہے اس کو انہما جمیعاً سے. جو سمجھ آئی ایت سجدہ سنی ہے بعد امام نے بھی یہی ایت پڑھ دیتی جڑی سنی ہے تلاوت کر دیں تو ہوں وہ سجدے چلا گیا جڑی آپ پڑھی سو ہوں وہ جڑا باہروں سنیا وہ بھی وچ ہو گیا. وہ بھی کیونکہ اگوں آ رہی جزی بھی بندے تلاوت کردہ پیا سی سجدہ تلاوت کیتا ہے سجدہ کی تلاوت کیتی سجدے والی آیت اٹھ کے نماز شروع کر دیتی پھر وہی پڑھی وچ سجدہ کیتا وہ باہر والا بھی ہو گیا اگوں آ رہی جزی. کیونکہ سجدہ میں تداخل پیچھے لفظ گزر گیا ہے کہ کون نہیں گزریا. بعض عبادتوں میں تداخل ہوتا ہے. اور اگر پڑھی امام نے سجدے کی آیت پس سنا اس آیت سجدہ کو رجل نے جو ان کے ساتھ نہیں ہے جماعت میں سنیں پس داخل ہو گیا وہ امام کے ساتھ بعد اس کے کہ سجدہ کر لیا امام نے تو نہیں ہے اس پر یہ کہ سجدہ کرے اس کا اس لیے کہ وہ ہو گیا ہے پانے والا اس سجدے کو رکعت کے پانے کے سبب سے. نہایا میں فرمایا اے جڑی جزیے یہ جب کہ پائے امام کو اسی رکعت کے آخر میں کہ تلاوت کیا اس میں سجدے کو اس رکعت چ پاوے نا سجدہ امام کر کے اٹھے تو اگاں پڑھدا پہ تو ہن نار رل گئے یا رکوع وچ رل گئے تو ہن وہ سجدہ ایندا ہو گیا. ہن وہ کیونکہ جدو رکعت مل گئی تو رکعت وچ جو کچھ چیزاں سن ساریاں مل گئیں. سنیں بہرحال جب پائے امام کو رکعت ثانیہ میں دوجی رکعت وچ ملے تو نہیں ہوگا پانے والا رکعت کو وہ رکعت جو اس سے پہلے ہے اور نہیں ہوگا پانے والا ان چیزوں کو جو تعلق پکڑتی ہیں اس رکعت کے ساتھ وہ کیڑی شے یعنی قرات اور سجدہ. لہذا جدو پہلی رکعت نہیں ملی تو پہلی رکعت والیاں شیاں بھی تو پس لازم ہے اس کو یہ کہ کرے سجدہ خارج صلات. بعض نے کہا ہے کہ ہو گیا ہے صلاتیہ جدو بچ آ گیا پس نہیں لازم اس کو یہ کہ کرے وہ سجدہ خارج صلات. جی بعد نے گل آکھی پاویں دوسری چ ملے تیسری چ ملے ہن باہر نہیں کر سکتا تے وچ اس واسطے دی کہ کلا کر نہیں سکتا. اور بہرحال
جب نہ داخل ہوا امام کے ساتھ نماز میں بیٹھا سی امام نے سجدہ آیا تو سجدہ پڑھ دی تین سن لے نماز چ ملیا کوئی نہیں تو پس بے شک واجب ہے اس پر یہ کہ کرے سجدہ باوجہ پائے جانے سبب کے کیڑا سبب سما تیست سجدہ ہے یہ خارج صلات کرے سنیں ہی قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ بندہ جس نے تلاوت کی سجدے کی آیت پس نہیں سجدہ کیا اس کا او بار حتیٰ کہ داخل ہو گیا نماز میں تو پھر نماز شروع کر دیتی پس تلاوت کی وہی آیت سجدہ وہی اور نہیں اور سجدہ کیا اس کے لیے تو کافی ہے اس کو مولوی جی یہ سجدہ تلاوتین سے یہ جڑا ہون وچ آیا ہے تو جڑا پہلوں آیا سی دوواں کول ہو گیا وجہ اس سجدے دا تداخل پہلے تلاوتاں دے آخر دے سجدہ انج بھی تداخل ہے ایک باری تلاوت کیتی تے سجدہ کیتا تے بعد وچ اوتھے ہی او آیت 10 باری اور پڑھی ہن اگلیاں دا تداخل ہے ایتھے دوواں پاسے تداخل ہے کندے وچ سجدہ تلاوت وچ دھیان کرے جے وجہ اس لیے کہ ثانیہ کیڑا جڑا نماز دے وچ اقوا ہے کیوں اقوا ہے باوجہ ہونے اس کے صلاتیہ پس تابع بنا لے گا صلاتیہ اولا کو جڑا خارج صلات سی سوال ہے وہ پہلے وے وہ کیویں تابع بن گیا اور ہونا اس کا سابق نہیں منافی تابع ہونے کے موٹی جی مثال دیندے نے جیسا کہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں یہ فرضوں کے تابع ہیں حالانکہ ہیں سنیں ہی اچھا جی نوادر کے اندر یہ جزی ہے کہ سجدہ کرے دوسرا فراغت کے بعد اس لیے کہ اولا کے لیے سبقت کی قوت ہے پس اون دے وچ قوت صلاتی ہونے دی ان دے وچ قوت تے لہذا فستاوا یا ایک دوجے دے تابع نہیں ہون گے چلو جی ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں ثانیہ کے لیے قوت ہے اتصال سجدے کی تلاوت کے ساتھ وہ تو کیویں لکھی عبارت ثانیہ کے لیے قوت ہے سجدے کے اتصال کی کس کے ساتھ تلاوت کے ساتھ دوسرے میں قوت آئی ہے کہ یہ سجدہ متصل ہو گیا تلاوت کے ساتھ پہلا متصل نہیں ہوندے وچ دیر ہو گئی ہے سنیں جی احتیاط کرے جی اس وجہ تو لہٰذا پس ترجیح پا گیا اولا پر تو لہٰذا یہ تابع بنا لے گا سابق کو سنیں جی وہ مسئلہ یہ جب کہ دوجا سجدہ کرے تو پہلا بھی آ گیا یہ جب کہ داخل ہو نماز میں پہلے سے کہ بدلے مجلس بدلنے تو پہلے اوتھے شروع ہو گیا بہرحال جب بدل گئی مجلس تو نہیں کافی اس کو سجدہ صلاۃ یعنی تلاوتین اے وچ والا صرف وچ والا ہونا ہے پہلا سر تے کھڑا ہے اور یہ وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو شیخ بحاظ اللہ زی ذاکر و شیخ کون امام قدوری یہ روایت ہے کتاب الصلاۃ کی کس کی من کتاب الاصل و مبسوط و بار لکھا حاشیۃ للامام محمد یہ اس کی روایت ہے اور نوادر کی روایت کہ نہیں ساکت ہوگا وہ جو واجب ہوا ہے بلکہ کرے اس کو نماز کے بعد سنے جی ان آنکھوں تابع نہیں ہو سکتا وجہ اس لیے کہ جب مشغول ہوا مولوی کاشف نماز کے ساتھ تو مجلس بدل گئی پہلی مجلس اور سی یہ نماز دی مجلس ہو رہے جیسا کہ اگر مشغول ہو گیا بندہ ایت پڑھ کے کھانے کے ساتھ تو مجلس بدل گئی کھادا ہے پھر اتنے دوبارہ ایت پڑھیے تو 2 سجدے نے توجہ کرے جی اور نہیں ممکن بنانا اولا کو تابع
اس لیے کہ سابق نہیں ہوتا تابع کس کے، لاحق کے، اور نہیں ممکن بنانا ثانیہ کو تابع کس کے، پہلے کے، اس لیے کہ وہ اقوا ہے، کیونکہ نماز دے وچ پس واجب ہے اعتبار ہر ایک کے، اعتبار و کل، پس واجب ہے اعتبار ہر ایک آذرو سبب کے، پس صلاتیہ ادا کیا جائے گا کتھے، نماز میں، اور اولا ادا کیا جائے گا فارغ ہونے کے بعد، با فراغت کے بعد نماز سے، جی، مگر یہ کہ اول جڑی او کتاب الصلاۃ دی روایت ہے، کتاب مبسوط دی ظاہر و روایہ، مگر یہ کہ اول وہ ظاہر ہے، جی، بھئی اے تداخل ہو جائے گا، جی، اس لیے کہ وہ جو پڑھی گئی ہے وہ ایک ہی آیت ہے، جی، اور جگہ بھی، ایک ہے، اور دوسرا ہے بھی، اتمن، اس لیے کہ دوسرے کے لیے دو حرمتانی، ایک حرمت تلاوت، ایک حرمت صلاۃ۔ توجہ جی، پھر کتاب الصلاۃ کی روایت پر ان کے قول میں کہ کافی اس کو سجدہ تلاوتین سے، کس سے، تلاوتین سے، بھی وہ نماز وچ کر دے وے تو دوویں ہو گئے، فرض کیتا نماز جو نے تلاوت کیتی او یا تے پہلے بھی کوئی نہیں کیتا نماز وچ بھی کوئی نہیں تے نماز پڑھ دیتی، جی، پس اگر نہ سجدہ کیا اس کا نماز میں حتیٰ کہ فارغ ہو گیا اس سے تو ساکت ہو گئے اس سے دونوں سجدے، ساکت ہو گئے، دونوں سجدے، یہ اصل کی روایت کے مطابق ہے، مبسوط کے مطابق، مبسوط سرخسی نہیں، مبسوط امام محمد جو ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں میں سے ایک ہے، جی، سنے ہی ان دے مطابق ایک دوویں سجدے، ساکت ہو گئے، اور نوادر کی روایت میں ہے کہ وہ جو واجب تھا خارج صلاۃ وہ ساکت نہیں ہوا، جی، کیونکہ نماز دے وچ یہ تے پیچھے بھی پڑھیا جے جڑا نماز وچ واجب ہویا ہے نماز پڑھ دیتی نہیں کیتا وہ باہر نہیں کر سکتا، خارج والا وچ ہو جاندا جویں ہوندا پیا ہے، وچ والا باہر نہیں ہوندا۔ نوادر دی روایت ہے کہ جڑا پہلوں واجب ہویا سی اوندا تو قصور کوئی نہیں، وہ تو سر تے اوویں رہنا ہے جی، وچ والا ساکت ہونا، وہ تو پھر وہ جڑا قانون وہ تو وکھرا ہے بھی نماز کے اندر اگر واجب رہ جائے سجدہ صاف نہ ہو تو واجب ہو لیاتا ہے، وہ تو جڑے قوانین نے وہ پھر اپنے کول جیب وچ رکھو جتھے وہ فٹ ہوے کر لیا جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر تلاوت کی اس نے آیت سجدہ غیر صلاۃ میں، پس سجدہ کر دیا اس کا اوتھے جتھے کیتی، پھر داخل ہو گیا نماز میں، پس تلاوت کی اس نے وہی آیت تو سجدہ کرے اس کے لیے، وہ پہلا اندے واسطے کافی اور نہیں کافی اس کو سجدہ پہلا، وجہ کی بن گئی، تداخل تو ہونا چاہیے اگے بھی تو پیچھے بھی، اس لیے کہ صلاتیہ اقوا ہے، پس نہیں نائب بنے گا پہلا جڑا خارج صلاۃ سی صلاتیہ سے، آگے جی سمجھ، وہ اندے کولو کمزور ہے، وہ اندہ نائب نہیں بن سکتا۔ مسئلے جی، اور اگر تلاوت کی آیت سجدہ کتھے، پس سجدہ کر دیا اس کا، پھر سلام پھیرا اور بیٹھے اعادہ کیا اسی آیت کا، تو لازم ہے اس پر سجدہ اخری، لازم ہے نوادر کی روایت میں ہے، فی وفی نوادر کہ نوادر صلاۃ ہے نا، لا تاجب علیہ اخری، کہ اس پر دوسرا واجب اور پہلا تابع ہو گیا۔ اچھا جی، ابو لیث نے دوواں روایتاں وچ موافقت کیتی ہے، دوواں موافقت کیتی ہے۔ اچھا جی، یہ 2 روایتیں آ گئی ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ صلاتیہ جو ہے وہ اقوا ہے، یہ نائب اولا اس کا، یہ نہیں نائب بنے گا اولا اس سے، اور جزی کے سی تلاوت کی تھی غیر صلاۃ، ان دا سجدہ کر لیا، پھر داخل ہو گیا نماز، پھر وہی پڑھی، پھر دوبارہ سجدہ کرے، وہ پہلا کافی نہیں، پہلا کافی نہیں، کیونکہ یہ صلاتیہ ہے تو یہ اقوا ہے تو وہ یہ برابر نہیں، لہذا یہ ان دے تابع نہیں ہو سکتا۔ پچھلا یہ سی کہ صلاتیہ اقوا سی تو اس کو ادنا سی تابع ہو گیا۔ اچھا جی، مسئلہ ہوں سنیا جی،
اور اگر اس نے تلاوت کی آیت سجدہ نماز میں پس سجدہ کر لیا اس کا، پھر سلام پھیرا اس نے اور اعادہ کیا اسی آیت کا، تو پس لازم ہے اس پر یہ کہ دوسرا سجدہ کرے۔ تے فی نوادر صلاۃ ہے کہ نہیں واجب اس پر دوسرا سجدہ، اے نماز والے دے تابع ہو گیا، اے نماز والے تابع ہو گیا، جی پہلا تابع ہو گیا نماز والے دے، اے باہر والا بھی پچھلا بھی یہ تابع ہو گیا۔ ہن سنو بھئی او ظاہر و روایہ ہے وے کہ تابع نہیں ہویا، نوادر دی روایت ہے وے کہ تابع ہو گیا ہے، اور موافقت کی ہے، موافقت دی ہے، توفیق ان توفیق دا معنی کہ مشہور ہے تے یہ فقہ دی جدیاں توفیق ہوندا ہے بھی دونوں نوں کٹھیاں کرنا۔ میں یقین لفظ بولن لگا ڈرن لگ پینا، میں سمجھ کو نہیں آنی تے میں بولاں گا تے پتہ نہیں کی سمجھن گے جی۔ اور توفیق دی بنائی دی ہے ابو لیث نے دونوں مسئلوں روایتوں کے درمیان۔ پس فرمایا جب کلام کیا مولوی ابراہیم نے سلام کے بعد واجب ہے اس پر دوسرا سجدہ۔ سلام پھیر کے تے پوچھا سی وہ چاچے کدے گئے نے تے پھر وہ تلاوت کر دیتی آیت تے ہن تجا سجدہ کرے، ہن تابع نہیں ہونا۔ سنیں اس لیے کہ کلام ختم کر دیتی ہے مجلس کے، اور اگر کلام نہیں کی صرف سلام پھیریا ہے اور کو ذکر کر لیا جو نماز کے منافی نہیں، ذکر تو ذکر نماز کے اندر ذکر ہے سارے، تو نہیں واجب اس پر دوسرا۔ ہون اے باہر والا اندر والے دے تابع ہو جائے گا۔ اوتھے بیٹھے او آیت ایک واری پڑھے یا 1 کروڑ واری پڑھے، او جڑا پہلا سجدہ وچ کیتا ہے اے سارے ہوندے بہذا ہو بس صحیح ہو۔ اے جڑی ابو لیث نے توفیق کیتی ہے نا، اے مطلب ہے کہ جب مجلس نہیں بدلی تے باہر والا اندر والا تے تابع ہو جائے گا، مجلس بدل گئی تے تابع کوئی نہیں۔ مسئلہ جی، اور اگر پڑھی اس نے سجدے کی آیت رکعت اولا میں نماز، پس سجدہ کر دیا اس نے کس میں؟ رکعت اولا میں، پھر کھڑا ہوا، پھر اعادہ کیا اسی آیت کا، فی تل کر رکعتے اسی رکعت میں دوسری مرتبہ تلاوت کردہ پیسی نا، تو بھائی سجدے چلا گیا، اٹھ کے نا پھر تلاوت کرنی، دوبارہ پچھو پھر آیت پڑھ دیتی، دوبارہ پچھو پڑھ دیتی، تو نہیں لازم اس کو دوسرا بالاجماع، نہیں لازم اس کو۔ اے مولوی جی کہہ نہیں ہوندہ ہے مسئلہ بھی سجدہ کر کے اٹھی دا ہے نا، اگاں بندہ ٹردہ نہیں، پچھو پڑھنا پہندہ ہے، تے پچھو پڑھ لگیا سامنے نے بھی لقمہ دیر لگا، ڈر لگتا ہے بھی دوبارہ سجدہ پہ جانا ہے، وہ بھی ڈر لگتا ہے بھی کریے کی ہونا، اور پڑھ لے بھی نہیں پہندہ، سمجھ آ گئی ہے، وہ ہو گیا ہے جی، سمجھ آ گئی جی۔ تو نہیں لازم اس کو اخرى بالاجماع، اور اگر اعادہ کیا اس نے اسی آیت سجدہ کا دوسری رکعت میں، پہلی وچ پڑھ کے سجدہ کر لیا، دوسری وچ پھر وہی تلاوت کی تھی، تو لازم ہے اس کو دوسرا سجدہ اندہ محمد، اندہ محمد کا اندر دوسرا اور لازم ہے، اور یہ استحسان ہے، یہ اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ کافی ہے اس کو پہلا سجدہ، پہلی رکعت والا ٹھیک ہے، یہ ان تابع ہو گئے، اور یہ قیاس ہے، یہ ان قیاس دی دلیل تے پھر استحسان دی دلیل ہے، اور پکھے بند ہوئے نا دماغ نہیں بند ہویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ قیاس کی دلیل اس لیے کہ تحریمہ جمع کرتی ہے افعال صلات کو، یہ جملہ پہلے بھی گزرا ہے کہ تحریمہ سارے نماز کے افعال کی جامع ہے، لہذا پس ہو گئے کل افعال صلات مثل محل واحد کے، اے گویا اس رکعت دے وچ ہی ہے۔ امام محمد صاحب کی دلیل استحسان کی توجہ کرے جائے، اور امام محمد صاحب کے لیے بھی دوبارہ پھر کر رہے، امام محمد صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ سجود تلاوت کا موجب الصلاۃ، تلاوت کا موجب ہے، یعنی تلاوت دی وجہ تو یہ واجب ہوتا ہے، اور ہر رکعت تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ تلاوت، ہر رکعت دی تلاوت اپنی ہے، پہلے دی اپنی واجب ہے، دوسرے دی بکری بکری، لہٰذا نہیں نائب بنے گی اس سے تلاوت فی غیرہا، لہٰذا
ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਦਾਖੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਲਿਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, وہ وکری تلاوت ہے، اے وکری ہوگی جی۔ اچھا جی، بس اسی طرح جب تعلق پکڑے نماز کے ساتھ سجود تو نہیں نائب بنے گا اس سے سجدہ فی غیر ہا، جڑا دوسری جگہ والا ہے۔ لیکن فرمایا ہے فتاوی میں یہ اختلاف جب ہو نماز کس کے ساتھ، اور سجود کے ساتھ، بہرحال جب نماز پڑھے اشارے کے ساتھ تو دوسرا واجب کوئی نہیں، دوسرا۔ اور اسی طرح اگر اعادہ کرے سجدہ تلاوت کا تیسری اور چوتھی میں، تیسری چوتھی نال سورت پڑھ دے تو سجدہ تلاوت نہیں تو انہیں پڑھ دیتی، وہ آیت پڑھ دیتی۔ اتنے بھی وہی ہے بے استحسان ہے وے کہ کر لو امام ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਤਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਵਾਲੀ, ਜੇਕਰ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹੱਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। مسئلہ جی، اور وہ بند قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جس نے تکرار کیا سجدے تلاوت آیات سجدۃ واحدہ، ایک سجدے کی آیت کی تلاوت کا تکرار کیا ایک مجلس میں، ایک مجلس ہے جو نے ایک آیت سجدہ تکرار کیا، کافی ہے اس کو ایک ہی سجدہ، اتنے ایکو سجدہ کافی۔ ذرا دھیان کرے جب پلا ہو جائے۔ ہوں مسئلہ سنا جی مجلساں کیویں بدل دیاں نے۔ اصل یہ ہے کہ سجدے کا مبنا تداخل پر ہے، سجدے کا اپنا تداخل پر، یہ آسانی واسطے کیونکہ منزلہ پکانیاں سجدے دی ایت جڑی وہ جلے پکائی دی ہے، جلے حافظ دماغ بھی کمزور ہوئے مولوی جی بھی واری بھی انہوں پھر آخنا پہ جاندہ ہے کہ کوئی نہیں، تو پھر انہوں جڑا ہے نا جی پھر جسلے منزل پکانی 4-4 5-5 پھیرے دینے سب کی پکانی، تو کدے ہر واری سجدہ ہوئے تو حرج جی۔ اس وجہ تو اس کا مبنا کس پر ہے؟ تداخل پر ہے۔ یا ایسے طرح استاد وہ آیت سجدہ بچ انہوں متشابہ لگے پیچھے پڑھ پھر دوبارہ پڑھ، پھر پڑھ تیری آیت پک جاوے، انہیں 5-6 واری پڑھائی ہے، تو جی ہر واری سجدہ پہندہ ہوئے تو پھر پتر حرج ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ سجدے کا مبنا تداخل پر ہے حرج کو دفع کرنے کے لیے۔ ہوں سنو، پس جب تلاوت کی اس نے آیت سجدہ، پھر اس نے سجدہ کر دیا پہلی تو بعد، پھر پڑھی وہی آیت اسی مجلس میں کئی بار، تو کافی ہے اس کو وہی سجدہ تلاوات موجودہ بعد سجدہ سے۔ سنیں ہی ایک باری پڑھی 100 باری پڑھ کے آخر تک کرے یہ تو ہے ہی ہے، ایک باری آیت پڑھی تو انہیں سجدہ کر دیتا ہے، مڑ کے پھر اس نے 100 باری پڑھ دے اتھے مجلس نہیں بدلی تو پہلا کافی ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کافی مجلس واحد، احتراز ہے اس صورت سے جب کہ بدل گئی مجلس، تو پھر انہیں سجدے مجلساں بدل دیاں جان گیاں سجدے بدل۔ اور تبدیلی جیڑی نا مجلس دی تبدیلی اے ان سنیا جے، تبدیلی ہوتی ہے حقیقتاً اور ہوتی ہے حکماً۔ مجلس کی جو تبدیلی ہے نا وہ کبھی حقیقی ہوتی ہے، کبھی حکمان ہوتی ہے۔ پس حقیقی تو ظاہر ہے بے بندہ کیا کہاں پکھاں ہو گیا وہ تو واضح ہے، حکمی ذرا سنیا جے روے اوتھے حکمی جیسا کہ جب ہو اے بے کی مجلس میں، کس میں اے اوتھے تو انہیں پہندہ یارہ چینی کنے دی دینی ہوں سودا کردہ پہ، اچانک عورت آ گئی تو انہیں پرلے بندے نال گل کی تھی میں نکاح کرنا چاہنی ہیں، کوئی بندہ نیک ہوئے تھے تو وہ دے مڑ گیا جی میں حاضر ہاں جی نکاح میں کرنا چاہنا ہوں جی ہے اوتھے سنیں۔ پس منتقل ہو گیا نکاح کی مجلس کی طرف، یا ہے اوتھے پہلے ویسے سی، یا اس نے کھایا کثیر، ایک کسرت جڑی نا 3 نال ہو جائے 3 لقمے نال ہو جاندی جے، یا پیا اس نے کثیر 3 کٹ،
اور ہے وہ اپنی جگہ میں. اب مجلس بدل گئی ہے. مجلس یہ حکمن مجلس بدلتی پئی ہے. یا عورت پہلے ویسے بیٹھی سی, پھر وہ بچے نے دودھ پلانے لگ پئی, یا دودھ پلانے لگ گئی عورت اپنے بچے کو. یہ بھی پہلو نے تلاوت کی تھی سجدے دی آیت دی, پھر دودھ پلان لگی تو پھر وہ کی تھی. یہ دو پہ گئے نہیں. یا کنگا کر کیا اس نے, پہلے ویسے بیٹھی سی ایت پڑھی تے پھر وہ اپنا کنگا کرن لگ پئی تے وہ کنگا کرنا ہے مجلس وکھری ہے. یا مشغول ہو گیا بندہ بات کے ساتھ, ایت پڑھی نا, پڑھ کے تو پوچھو یار وہ حاجی صاحب جڑے کل آئے سن کون سن تیرے واقف سن, تو پھر دوبارہ ایت پڑھی. تے یا عمل کیا ایسا عمل کہ معلوم ہو جائے کہ یہ عمل کاتے ہے اس کام کے لیے جو اس سے اے اور مفوض ہے. یہ کی ہے یہ جڑا کر رہے ان کو پوچھو بھی یہ کام وکھرا ہے کہ نہیں. تو پس بے شک یہ ختم کر دے گا کس کو. لہذا دو سجدے پہ گئے. کی پہ گئے؟ اور بہرحال جب ہو عمل قلیل کی ہوئے ان دی مثال ہے جیسا کہ جب کھایا مولوی ویس نے ایک لقمہ یا پیا ایک گھونٹ یا بات کی ایک کلمہ یا با جڑے لمے نہیں کلمہ تے کلمتین جان دے ہو, یا چلا ایک قدم یا. پس بے شک یہ عمل قلیل نہیں ختم کرے گا مجلس کو. لہذا تے پہلوں آیت سجدہ پڑھی, اس چھوٹے جے کام تو بعد پھر پڑھی تے تداخل ہو گیا. تداخل اچھا جی توجہ. اور محض مختلف ہوتی ہے مجلس کھانے کے ساتھ جب کہ رج کر کھائے, پینے کے ساتھ جب کہ سیر ہو جائے, یا عمل کے ساتھ یا کلام کے ساتھ جب کہ. اسی لیے فرمایا جیسا کہ فرمایا علامہ مرتاشی رحمہ اللہ نے, مسئلہ نمبر ایت سجدہ پڑھی بندہ اتھے ہی ہے. اور اگر مشغول یہ حکمی مجلساں دی گل ہو رہی جی, حکمہ نے ایک حضرت ری کتھے نے ہاں وہ ایک دو قدمہ نال نہیں بدل دی. اچھا جی. اور اگر مشغول ہو گیا تسبیح کے ساتھ یا تحلیل کے ساتھ یا قرات ہور تھاں دی تے پھر مڑ کے وہ ایت پڑھی تے نہیں منقطع ہوگا مجلس کا حکم. لہذا ایک کو سجدہ کافی. اور اگر پڑھا اس نے آیت سجدہ کو حالانکہ وہ بیٹھا ہوا تھا پس کھڑا ہو گیا, یا کھڑا تھا پس بیٹھ گیا, یا لیٹ کر پڑھ, یا ناما یا وہ کیا تھا سویا ہوا تھا قائدن, نام قائدن, یا وہ سو گیا بیٹھ کر. پہلے بہ کے جاگدا سی پھر بیٹھیا سو گیا جاگ کے پھر وہ آیت پڑھی تو نہیں منقطع ہوگا مجلس کا حکم. مجلس کا ہاں مسئلے جی او پورے مسئلے جی سارے. اور اگر پڑھی اس نے آیت سجدہ تھلے کھلوتا سی پھر سوار ہو گیا دابا پر, اج دے صاحب نال کا گڈی چ بہ گیا تے نال ہی سیٹ تے بیٹھا دابا پر, پھر اترا دابا کے چلنے سے پہلے. سنیں اس نے آیت پڑھی سجدے دی, پھر سواری تے سوار ہویا, پھر تھلے اتریا اون دے چلنے تو پہلے, تو پھر تھلے اتر کے پھر وہ آیت پڑھ دیتی. اے مجلس کو نہیں بدلے, اے مجلس. اور اگر پڑھا اس نے آیت سجدہ کو پس سجدہ کر دیا, سجدہ پھر پڑھا قرآن بعد اس کے طویل, پھر اعادہ کیا اسی سجدے کا تو نہیں واجب اس پر دوسرا. ریا اتھی ہے کثرت تلاوت نال مجلس نہیں بدلی ہے ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اگر پڑھا اس نے آیت تلاوت کو کئی بار دوس میں گان لگیا, کدی کو خوہ تے داند جتا ویکھیا ہوئی, کولو تے ویکھیا ہوئے, تیلی تے داند ویکھیا ہوئے, گاہ تو دسی سی گل بھی اگے کوئی نظام نہیں سی گاہ تے
ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ, ਇੱਕ ਇੰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 4 ਬਾਈਆ ਖਲਵਾੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਹ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਣਕ ਸੁੱਕਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਕੜਕ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਜੋੜੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਲ ਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ 25-30 ਪੰਡਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਾਂਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਕਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਮਣ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਫੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਂਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋਣਾ ਸੰਗਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁਰਨਾ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸ ਕਣਕ ਗਾਣੇ ਦਾਂਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਫਲੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਿਹਾ, ਟੁਰਨੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਦੌਰ है सोना, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, और अगर पढ़ा उसने आयत सजदा को कई बार दोस में, ए गोलदारा दोस में, या तसदे या तू सौब में, या कदी ਉਹ ਤਾਣਾ ਬੱਧਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਡੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਸੂਤਰ ਇੰਜ ਵਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੁਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਸਦਿਆ ਤੂੰ ਸੌਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਓ दावरान रहा कि या ਚੱਕੀ ਕਾ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਤੋਹਫੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੇਖ ਹੀ ਆਓ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੋ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਪੁੜ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਤਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਦਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ दावरान रहा मुतकर्रर हो जाता है वजूब, और यही सही है लिल एहतियात। एहतियात ये है कि मौलवी जी वो पढ़ी जा रहे हैं उस आयत नूं बार बार, तो चूँकि रुकदा नहीं पिया, लिहाजा जिन्नी वारी पढ़ेगा ओने सजदे। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜੋ करे, क्योंकि अल फौर वाजिब नहीं है। गल कि सजदे। इसी तरह वो शख्स जो मुंतकिल हुआ एक शाख से दूसरी, और शाख पतली जी होंदी है तो टाण मोटा, शाखा उत्ते तो चिड़ियाँ फिरदियां ने। तो अब भी मुतकर्रर हो जाएगा इसके साथ वजूब असह में, वजूब असह में जी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਇਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਿਆਸ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। और अगर पढ़ा उसने आयत सजदा को जामे मस्जिद में एक कोने में, औथे आयत पढ़ी, फिर पढ़ा उसको दूसरे जाविये में जी, तो काफ़ी है उसको, इसलिए कि मस्जिद बावजूद अपने अतराफ़ के तबाउद के
بنائی جاتی ہے مسجد بقع واحدہ نماز کے حق میں اور تائیں تو امام محراب مقتدی آخری صف جو ساریاں خالی اقتدا ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے گل ہے جی تو پس اولا یہ کہ ہو اسی طرح سجدے کے حق میں اس لیے کہ اکیلا سجدہ پوری نماز سے تو دون ہے کاٹے اچھا جی اور اگر تلاوت کی اس نے سجدے کی سباحت میں تیرنے میں تو متقرر ہو جائے گا وجوب تیردا پہ نا تے پڑھدا جا رہا تو ہون بعض نے کہا ہے کہ اگر ہو حوض کبھی صغیر میں چھوٹا حوض دا تو اون دے وچ پہ تردا گھومن کیریاں لیندا ہے تے ایتھے متقرر نہیں ہوگا اور اگر پڑھا اس نے آیت سجدہ کو اور حالانکہ وہ پیدل تو لازم ہے اس کو ہر قرات کے لیے اس لیے کہ جگہ تحقیق مختلف ہو گئی ہے اور اگر پڑھا اس نے آیت سجدہ کو گھر میں کمرے چ پڑھی یعنی کمرے تو کونے چ کوٹھے تو کونے چ باہر ویلی نہیں یا کشتی میں جو چل رہی ہے یا ہو تو کافی ہے اس کو ایک سجدہ کافی ہے ہاں سفینہ میں بیٹھا ہے وہ چل رہی ہے یا تو برخلاف دابا کے کیونکہ جب تکرار کرے کس کا دابا پر اور دابا چل رہی ہے تو اگر تو وہ نماز میں ہے اتنے نماز نفل پڑھتا پہ ایک آیت 50 باری پڑھیا سو تو کافی ہے اس کو ایک سجدہ اور اگر غیر صلاۃ میں ہے تو پھر متقرر ہو جائے گا اس پر وجوب اور اگر پڑھا اس نے آیت سجدہ کو ایک جگہ میں پھر کھڑا ہو گیا اتھی پس سوار ہو گیا دابا پر پھر پڑھا اس کو دوسری مرتبہ پہلے سے کہ دابا تو لازم ہے اس پر سجدہ کرے اس کا کتھے زمین پر اتے نہیں کرنا تھلے وے نہ دونوں دا لازم ایک ہی ہے اور اگر چل پڑی دابا پھر تلاوت کی وہی آیت جڑی تھلے پڑی سی تو لازم ہے اس کو اور اسی طرح جب پڑھا اس نے آیت سجدہ کو راکبن سواری اتے سی تے آیت پڑھی پھر اترا پہلے سے کہ سواری چلے سواری کھلوتی سی تے تھلے لتھا تے پھر وہی آیت پڑھی پس پڑھا اس کو تو پس لازم ہے اس پر ایک سجدہ کرے اس کا زمین پر اس بھی نال ٹل جے کیونکہ جڑا اتے پڑھنا ہے وہ اتے ہو جانا ہے جن دے وچ ایک زمین والا رلنا ہے وہ زمین تے کرنا ہے اور اگر پڑھی اس نے آیت سجدہ نماز میں پس سجدہ کر لیا اس کا پھر فاسد ہو گئی نماز اس کی آیت سجدہ پڑھی پہلی رکعت مثال طور تو انہیں سجدہ بھی کر دیتا پھر ان دی نماز فاسد ہو گئی اور واجب ہے اس پر نماز کی قضا تو نہیں واجب اس پر سجدے کا اعادہ ہو گیا ہے اگرچہ نماز فاسد ہو گئی ہے لیکن وہ جڑا سجدہ سی وہ ہو گیا عورت جب پڑھی اس نے آیت سجدہ اپنی نماز میں پس اس نے سجدہ نہیں کیا تے اجے نماز تو فارغ نہیں ہوئی حتی حادت یہ نماز ساقط ہوئی کہ کوئی نہیں ان دی قضا کوئی نہیں پڑھے مسئلہ لہذا ساقط تنہا تو یہ سجدہ تلاوت بھی اس سے اور اگر سنی اس نے آیت سجدہ کیا کیا اس نے رجل سے اور سنا اس کو دوسرے سے اسی جگہ میں پھر پڑھا اس نے خود اس کو تین ہو گئے کافی ہے اس کو سجدہ واحدہ آ جڑا بیٹھا ہے اتھی باوجہ اتحاد آیت کے اور اتحاد مکان کے آیت بھی ہوئی ہے تے جگہ بھی
اور اگر پڑھی آیت سجدہ اور اس کے ساتھ رجل ہے، سنا اس نے اس کو، جی پھر کھڑا ہو گیا تالی اور چلا گیا، جی جی گھر چاشا پین گیا، جی پھر لوٹا، پس پڑھی اس نے وہی آیت، پھر کاری اری واپس آئے، پھر آیت پڑھی، او جڑا او تھی ایٹھا، جی پس بے شک واجب ہے تالی پر لکل مرہ سجدہ علیحدہ، اور بہرحال سامع پس کافی ہے اس کو، ایک سجدہ اس لیے کہ مختلف ہوئی ہے مجلس تالی کی، نہیں مختلف ہوئی مجلس، سامنے کی، اور اسی طرح جواب ہے جب کہ ہو تالی اپنی جگہ تے سامنے آنا وے نہ پیا، جی ہن تالی اتے ایک سجدہ ہے، تے سامنے اتار ہو، اور جاتا ہے اور آتا ہے اور سنتا ہے تو واجب ہے تالی پر ایک سجدہ اور سامع پر ہر مرتبہ کے لیے، علیحدہ سجدہ، اور اگر پڑھی اس نے آیت سجدہ پس اس کا کر دیا، اس کا سجدہ کر دیا، پھر لیٹ گیا مدتوجہن، تو ختم ہو جائے گا حکم مجلس کا، سنیں جی مطلب کہ لیٹ گیا تو سو گیا، سو کے اٹھے اوتھے بیٹھا پھر پڑھ دیتی ہے، یہ وکھرا جی، اور اگر سو گیا بیٹھے بیٹھے لمحہ نہیں پیا، ایت پڑھی بہ کے تے نیندر آ گیا حافظ تو اتنے بیٹھے بیٹھے تے جاگے نے تے پھر وہ ایت پڑھیے تے لم ینقطع مجلس ختم نہیں ہوئی، وہ جڑی دوجیاں گلاں نال جوڑی آیا نا بھی جاگیا تے پھر پڑھی سو، اور اگر پڑھی اس نے آیت سجدہ دابا پر، پس سجدہ کیا اس کا دابا پر، اشارے نال ہی کرنا سو تو جائز ہے، تلاوت اتے کیتی سو نا تے سجدہ بھی تے پھر ہن جڑے پاسے منہ ٹھیک ہے، ایویں ہن سمجھ آ گیا بجے لوگ گڈی 'چ بیٹھا تلاوت کردا پیا تے سجدہ آ گیا تے جڑے پاس منہ اشارے نال کر سکدے ہیں جی۔ فرمایا علامہ حلوانی رحمہ اللہ نے آ جڑا سجدہ دابا تے ٹھیک ہے، یہ خارج المصر کے راکب میں، اور کیونکہ داخل المصر جڑا اپنے شہر ہے اس اختلاف ہے بھی نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اس وجہ تو مسئلہ جی، بہرحال جب کہ ہو مصر میں، وہ اپنا شہر مراد ہے تو نہیں کافی اس کو اندہ ابی حنیفہ، مطلب صاحبین رضی کافی ہے، اور اگر پڑھی اس نے آیت سجدہ راکبن، پس نہیں سجدہ کیا اس کا حتیٰ کہ نیچے اترا، پھر سوار ہوا بعد اس کے، پس سجدہ کیا اس کا دابا پر، تو کافی ہے اس کو ہمارے نزدیک، یعنی اتے گیا تھلے لے کے پھر بیٹھا تو پھر پچھلا سجدہ کیتا تے کافی ہے، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو کافی نہیں، اس کو کافی نہیں، یہ سنا جی دلیل امام ظفر صاحب دے جزی سمجھ آئی جائے، اس لیے کہ جب اترا واجب ہو گیا اس پر سجدہ بغیر اشارے کے، پس ہو گیا جیسا کہ جب تلاوت کی اس نے سجدے کو کس پر، زمین پر، پس نہ سجدہ کیا اس نے حتیٰ کہ سوار ہو گیا، اتھے اسی بھی آنے ہاں کہ نہیں کافی اس کو اگر سجدہ کرے گا دابا پر تو آندے نے اے بھی انجے آ رہی ہے تھلے لتھا ہے، ہماری دلیل یہ ہے اے جڑا سجدہ انہیں سواری دے پڑھی تلاوت کیتی ہے وہ سجدہ واجب ہوا تھا اس پر کس طرح، اشارے کے ساتھ، او سواری ہوتے، پس جب ادا کیا اس نے اس سجدے کو اسی وجہ پر کہ واجب ہوا تھا تو پھر کافی ہونا چاہیے، اے گل جی، اور اسی طرح اسی اختلاف پر ہے سنیا جے وہ مسئلہ کہ جب پڑھی اس نے آیت سجدہ کس وقت شمس کے وقت، اور نہیں سجدہ کیا اس نے اس کا حتیٰ کہ ادا کیا اس کو غروب کے وقت، جی ساڑھے نزدیک ٹھیک ہے کیونکہ یہ واجب ناقص ہویا ہے، سنیا جی تے ناقص وچ ادا کر رہے ہیں، اے شاباش ہے۔
اچھا جی اگر پڑھا اس نے سارا قرآن ایک مجلس میں تو لازم آئیں گے اس کو 14 سجدے، کیونکہ آیات مختلف ہیں، آیات مختلف ہیں. بابے تحتاوی تن ایک وظیفہ بھی دسے جی ہے نا، بھل گیا کی سی بھلا پہ ایکو جگہ تے بہ کے سارے آیتاں پڑھی آوے سجدے کرے تو پھر کی دعا منگے بھائی، اللہ تعالیٰ قبول کردہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفیت سجود تلاوت کی، سجدہ تلاوت کرنا کیویں میں؟ اچھا جی قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ بندہ جو ارادہ کرے سجود کا تو اللہ اکبر پڑھے اور ہاتھ نہ اٹھائے اور سیدھا سجدے میں چلا جائے، تے 3 تسبیحاں پڑھے تے پھر اللہ اکبر کرے اور اپنا سر اٹھا لے تے بس ختم. نہ تحریمہ تے نہ سلام، 2 تکبیراں تے متھا زمین تے 3 تسبیحاں. وہ زمین تے مطلب وہ جڑا حکم نال ہے ہی ہے جی. اچھا جی ایک کیوں قیاس کرتے ہوئے سجدہ صلات کے ساتھ، سجدہ صلات کیویں ہوندا ہے؟ اتوں تھلے جائے اللہ اکبر 3 تسبیحاں اللہ اکبر پورا ہو گیا یا کچھ. اور اس میں اشارہ ہے او کبارہ، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جڑی پہلو اللہ اکبر سنت فرض نہیں ہے اور واجب نہیں، اس لیے کہ قیاس کیا ہے اس کو کس کے ساتھ؟ سجدہ صلات کے ساتھ. اور تکبیر سجدہ صلات میں جو جانے آنے کی ہے وہ واجب کوئی نہیں ہے جی. اچھا جی اور پڑھے اپنے اس سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، اور مختار یہی ہے، مختار یہی ہے کی پڑھے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ. اوے کم از کم زیادہ جتنا مرضی پڑھے پہ. جی. اور بعض متاخرین نے مستحسن جانا ہے یہ کہ پڑھے سجدہ تلاوت میں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی. اچھا جی اگر نہیں ذکر کی سجدے میں کوئی شے سر رکھ کے چک لیا واجب ہو گیا ہے کی واجب ہو گیا ہے، کافی ہے اس کو. اور جی میں نماز دے سجدے وچ سر رکھیا تو اٹھ بیٹھا پڑھیا نہیں سو تسبیحاں سنت رہے گی، فرض ہو گئے. اور اگر چھوڑ دی اس نے تکبیر وہ کہ یحرم بہا، اس کے ساتھ احرام کیا گیا، مطلب پہلی تکبیر چھوڑی ایویں سجدے چلا گیا تو کافی ہے اس کو. ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہے وہ. اور مسئلہ نمبر مڈوں، اور نہیں جائز سجدہ تلاوت مگر ان چیزوں کے ساتھ کہ جائز ہوتی ہے ان کے ساتھ نماز. ایک من کی شے مادہ شکر ہے وہ کیڑیاں چیزاں یعنی شرطیں، یعنی طہارت حدث سے اور سطرے اور استقبالے، یہ شرط ادوں ہیں جدو تلاوت کرے کتھے سواری تو ہو تو پھر جڑے پاسے سواری ہو، مگر اور نہ تیمم کرے سجدہ تلاوت کے لیے مگر یہ کہ نہ پائے پانی یا ہو. اچھا جی پس اگر کلام کیا اس نے سجدہ تلاوت میں یا کہکا لگا دیا یا حدث کر دی متعمدن یا خطاً تو لازم ہے اس پر اعادہ کس کا؟ ان دے نال وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ او وضو ٹوٹدا ہے جڑی نماز ہے باقاعدہ ان دے وچ اصیت ہے. اچھا جی اگر سجدہ کیا عورت نے رجل کے جنب میں، خامد تلاوت پہ کرے نیا عورت بھی تلاوت کرے نہیں تو خامد بھی کول آیا تے جڑا نا خامد سجدے چ گیا نال ہی عورت بھی سجدے چ پے گی نال بالکل فٹ سنیں تے عورت نے نیت بھی کر لی میں دی مقتدی ہاں، انہیں نیت بھی کر لی میں دا امام ہاں، اس دے باوجود نہیں فاسد کرے گی عورت اس پرند سجدے نو اگرچہ نیت کر لے وہ اس کے امام ہونے کی امامت کی. سنیں جی کیونکہ وہ نماز فاسد ہوندی ہے جڑی بری نماز ہے جی یہ فاسد نہیں ہوگا گا. یہ سجدہ تلاوت جڑا ہے عورت نال مقتدی بن کے سجدہ کرے تے سجدہ فاسد نہیں ہوتا کندہ ہاں عورت تو گل ہی نہیں مرد دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وذالک اور یہ کہ اہل کتاب کے مومنین وہ سنا کرتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے ایک نبی عرب سے اور اتاریں گے ان پر قرآن کو. پس جب سنیں گے وہ قرآن سجدہ کریں گے وہ اللہ کے لیے حمد کریں گے اللہ کی وعدے کو پورا کرنے پر. وقالوا اور کہیں گے وہ قد کان وعد ربنا لمفعولا کائنا. اگے لکھا واللہ عالم. بینج بھی کہتا ہے کہ کوئی نہیں تو لیکن بھی او بعض آنکھیں بینج پڑے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہیں تشاہد اس پر. تشاہد کندے وچ سجدہ تلاوت میں اور نہیں سلام. یہ اس لیے کہ یہ کون سلام تحلیل کے لیے ہوتا ہے اور تحلیل تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو اور تحریمہ یہاں منادم ہے اس لیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے احرام کوئی نہیں یعنی تحریمہ کوئی نہیں ہے. مسجد کے جامع میں تحریمہ کوئی نہیں کہ کوئی نہیں جی. بس اگر تو کہے کیسے ہوگی تحریمہ منعدمہ جی. حالانکہ تحقیق فرمایا ہے پیچھے کہ وہ بندہ جو ارادہ کرے سجود کا کبارہ جی تو یہ تکبیر تحریمہ ہی ہے کہ آکھیا نہیں پیچھے متن کبارہ. کل تو میں کہتا ہوں اے جڑا پہلا کبارہ ہے یہ تحریمہ نہیں ہے بلکہ بوجہ سجدے کی مشابت کے کس کے ساتھ اور تکبیر سجدہ صلاۃ میں جو ہوتی ہے وہ تو انتقال کے لیے وہ انتقال کر گئے ہیں وہ مراد نہیں نماز وچ انتقال. تو پس اسی طرح یہ انتقال ہے تلاوت سے سجدے کی طرف اس لیے یہ اللہ اکبر ہے تو یہ تحریمہ نہیں. گل مک گئی. سجدہ شکر کی مسئلہ. سجدہ شکر نہیں اعتبار اس کے ساتھ عند ابی حنیفہ اور وہ مکروہ ہے عندہ لا یصاب علیہا اور ترک اس کا اولا ہے. ترک اس کا ایتھے نا حاشیہ لایا جس نے ایک کتاب چھاپی ہے نا بڑی محنت کر کے انہاں کہ امام صاحب کو مختلف روایتاں نے تے خلاصہ اے وے کہ بے تسی پیچھے پڑھ آئے ہو در مختار میں ہے سجدہ باقی تو عبارت پڑھ دیا واجہ سجدہ شکر مستحب ہے بہی یفتا وہوا ایزن ما رجحہ الطحاوی علی المراکی. پچھلے سال یہ گل سی بھئی یہ مستحب ہے کون ہوں اگلی دلیل آ رہی ہیں جواب کالا مالک تو پیچھے ہو گیا. اور اندہما سجدہ شکر قربت ہے یصاب علیہا ہے اسی کے ساتھ قول کیا امام شافعی اور رحمہ اللہ نے. صورت اس کی کیا ہے سجدہ شکر کی ہوندا ہے صورت اس کی ان کے نزدیک سیبین امام شافعی امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ کہ وہ بندہ کہ نہیں پہنچی یا اس کے پاس نعمت ظاہرہ یا عطا فرمایا اس کو اللہ نے مال یا اولاد یا مل گئی گمشدہ چیز یا دور ہو گئی اس سے کوئی نقمہ کوئی مشکل آئی سی تھی وہ دور ہو گئی یا شفا دی گئی اس کے مریض کو یا آ گیا اس کا غائب اے صورتاں نے تو ہن کیے مستحب ہے اس کے لیے یہ کہ سجدہ کرے اللہ کا بطور شکرانہ استقبال کرے قبلے کا اس سجدے میں اللہ کی حمد کرے اور سجدہ کرے سنیں پھر جڑنا جو کبر اخری پھر دوسری تکبیر پڑھے پس اٹھائے اپنا سر جیسا کہ سجدہ تلاوت میں اے وکی شے سجدہ شکر جی. مثلا تسی صبح جڑنا سبق صحیح پڑھ لیا پھر تکرار کر لیا مطالعہ کر لیا سون لگیا ایتھوں اٹھن لگیا وضو ہے تے سجدہ کیتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اج سارے دن دیاں نعمتاں نصیب کیتیاں نہیں
ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੇਮਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਦੀਨੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ ਨੇਮਤ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੀ ਸੁਬਹ ਦੀਆਂ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਕੌਣ ਸੁਬਹ ਦੀਆਂ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਬਹ ਅਕੀਕ ਜਾਂ ਬੁਤਹਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਗਾਭਣ ਊਂਠਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ 6-6 ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਬਹ ਮੰਡੀ ਜਾਣ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਣ 2 ਚੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ 2 ਐਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੈਰ ਨੇ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁਫਤ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ 2 ਮੱਝਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਐਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ अल्लाहु अकबर फ़ायदा खिलाफ कौन के दरमियान सजदा शुक्र जी तहारत के टूटने में है जब सो गया सजदे में जब सो गया सजदे में ये सजदा शुक्र कर सो गए वुज़ू टूटा है कि नहीं जे ये इबादत है तो हुण नहीं टूटा जिवें नमाज दे सजदे च बंदा सौ जाए तो वैसे अगर इस हालत में सौ जाए तो टूट जाना है और एक मसला और उस सूरत में जब तयम्मुम किया उसने सजदा शुक्र पानी कोई नहीं सी उन्हें तयम्मुम किया किंदे वास्ते सजदा शुक्र वास्ते क्या जायज़ है इस तयम्मुम के साथ नमाज पढ़नी इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह जुमला सवाल यही वो सुना जी ऐशा बस यन तागे जो टूट जाएगा वुज़ू उसका नौम फीहा के साथ और नई जायज़ इंदा हो ये कि नमाज पढ़े बेतयम्मुम ही लिल सजदा के लिए नवा तयम्मुम करेगा और इंदा भी यूसुफ व मोहम्मद रहमहुल्लाह नहीं टूटेगा वुज़ू उसका इस सजदे में बिन्नों में को बोल चाह हद हो गई यार और जायज़ है ये कि नमाज पढ़े बितयम्मुम में लहा के साथ क्योंकि तयम्मुम ठीक है जैसा कि सजदा तिलावत में जैसा कि भी सजदा तिलावत है सौ जावे इमाम साहब के नज़दीक भी वुज़ू नहीं टूटेगा और पानी को नहीं सी सजदा तिलावत वास्ते वुज़ू किया है इस नाल नमाज पढ़ सकता है लिअन्नहा इसलिए कि ये मोतबर है इंदहुमा और अगर सुना उन्होंने हालांकि वो नमाज में हैं क्या सुनी आयत सजदा रजुल से जो नहीं उनके साथ नमाज में तो न सजदा करें वो उसका नमाज में और बैनस्तूर लिखे वसाजा दूहा बादहा ये मसला पड़े बस अगर सजदा कर दिया उसका किसका वो आयत सजदा का नमाज में तो नहीं काफ़ी उनके लिए कि लिखा बैनस्तूर व आदूहा बादिच और नहीं फासद होगी नमाज उनकी मसला नंबर 9 और वो बंदा जिसने तिलावत की आयत सजदा की खारज सलात और नहीं सजदा किया उसका अत्ता के दाखिल हो गया नमाज में बस तिलावत की उसकी और सजदा किया उसके लिए उन दोनों के लिए तो काफ़ी है उसको सजदा तिलावतैन से बस अगर तिलावत की आयत सजदा गैर सलात में बस सजदा कर दिया उसका फिर दाखिल हुआ नमाज में बस तिलावत की आयत सजदा तो सजदा करे उसका दूसरी बार और नहीं काफ़ी उसको सजदा पहला और वो बंदा जिसने तकरार किया किसको सजदा वाहिदा की तिलावत का काफ़ी है उसको एक सजदा उन सजदा करना किमें
اور وہ بندہ جو ارادہ کرے سجدہ کرنے کا اللہ اکبر پڑھے اور نہ اٹھائے اپنے ہاتھ اور سجدہ کرے اور بشرط صلاۃ، پھر اللہ اکبر پڑھے اور اٹھائے اپنا سر اور نہیں تشہد اس پر اور نہ سلام